اور دوسری گزارش ہے کہ جتنے لمحے میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے، ہر صفحہ رخسار ورق کے مودت نظر آنا چاہیے، ہر چہرے پر جشن غدیر لکھا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ جو ارسال کرتا رہوں وصول ہونا چاہیے، اور بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا چاہیے کہ پتہ چلے میرے سامنے غدیر والے بیٹھے ہیں، ادھر والے نہیں بیٹھے۔ جو ادھر سامنے آئے۔ تم نے چھپ کے بیٹھنا ہے، سامنے بیٹھو۔ توجہ ہے، بات شروع کر دوں۔ سورہ غاشیہ کی کچھ آیتیں میرے پیش نظر ہیں، باقیوں کو بھی کوشش کریں گے کہ پیچھے نہ رہنے دیا جائے، ہر بندہ اس کاروان غدیر میں ہمارا رفیق سفر ہو۔ ارشاد ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا وَأَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ جو اور یہیں پہ حسابہم کے لفظ پر سورہ غاشیہ ختم ہو رہا ہے، تاکہ آپ کو قرآن سے ڈھونڈنا آسان رہے۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے میرے رسول کیا ان عرب والوں نے غور نہیں کیا کہ اونٹ کی تخلیق کیوں کر ہوئی؟ جو پہنچ گئے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ جو اللہ میں نے کہا نا اظہر شاہ جی کہ بڑے سے بڑے نہیں سوچ سکتے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اونٹ کی تخلیق کیوں کر ہوئی؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا؟ جو العظمت للہ۔ پچھلے محلے والے گھبرائے ہوئے تو نہیں نا بھائی؟ ہاں، اگر یہ سفر بھی کیا ہوا ہے میں نے اور تیسرا جشن پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے ہاں آپ کو کوئی تھکن وغیرہ نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ، جاگتے رہنا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا پہاڑ کیسے قائم کیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین کیسے ہموار کی گئی؟ نہیں ملتان والوں بتاؤ، سوچا جا سکتا ہے کہ غدیر اس طرح بھی پڑھی جائے گی؟ ہاں، قرآن کی یہ آیتیں غدیر کے ترانے گا رہی ہیں۔ کہا فزق، ہاں پھر غور کر لو، کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کی تخلیق کیوں کر ہوئی؟ کیا انہوں نے نہیں غور کیا کہ آسمان کیسے بلند کیا گیا؟
پہاڑ کیسے قائم ہوئے، زمین کیسے ہموار ہوئی. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. رسول تو یاد دلا دے، تیرا کام یاد دلانا ہے، تو ان پر داروغہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی اب کعبے لگاؤ اور کسی کو میں رعایتی نمبر نہیں دوں گا، جتنے میں پاس ہوگے بس پاس مار کے ملیں گے. آواز قدرت آتی ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس تو یاد دلا دے انا الینا ایابہم، ان سب نے مر کے ہمارے پیش نہیں ہونا. جو ہمارے پیش نہیں ہونا. انا الیہ نہیں کہا، الینا، ہمارے پیش ہونا ہے. ثم انا علینا حسابہم، پھر ان کا حساب بھی ہم نے لینا ہے. العظمت للہ. سمجھ میں سمجھ میں آ گئی بات دوستو. پانے والے تیرا بدن نہیں، تو جسم نہیں رکھتا، تیرے روبرو کیسے، تیری پیشی کیسے. آواز قدرت ہزیان نہ بک. اسی لیے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے، میں نے تو کہا ہمارے. غور فرمایا دوستو آپ نے، یعنی اسی لیے میں نے کہا ہے ہمارے پیش ہوں گے. ثم انا علینا حسابہم، حساب بھی ہم لیں گے. نہیں زہر بھائی جو پہنچ گئے ہیں یقیناً لائق تحسین ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا بھٹک رہا ہو، اسے بھی ساتھ ملا لیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ نہیں غور نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں. افلا ینظرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اونٹ کی تخلیق کیوں کر ہوئی؟ یہ اللہ میاں تجھے بیٹھے بیٹھے اونٹ کا خیال کیوں آ گیا؟ اللہ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ابھی بھی ذہن میں نہیں آیا آج کے دن منبر کس کا تھا؟ پالانوں کا. پالان کس پہ ہوتے ہیں؟ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے غور کرو ہم نے اونٹ بنائے کس لیے. یعنی اللہ اشفاق کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر علی کی ولایت کے اعلان کے لیے پالانوں کے منبر کی مشیت نے پہلے سے تجویز قائم نہ کر دی ہوتی تو اونٹ بنتے ہی نہ. اب دیکھو چونکہ اس کے پالان علی کے اعلان ولایت کے کام آئے، اللہ نے قرآن کا سرنامہ بنا دیا. اور ہر شے میں ڈاکٹر صاحب اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے. اس بات یہ ہے کہ اونٹ اعلان ولایت میں کام آ رہا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ جانے میرا فکرہ کھو جائے گا، ہوا میں تیرے گا یا دلوں پہ اترے گا. نفی اور اس بات دونوں، بلکہ اس بات سے اظہر شاہ جی نفی زیادہ وقی ہوتی ہے. لا الہ
نہیں ہے کوئی اللہ، پہلے نفی ہے. نہیں ہے کوئی اللہ، پہلے نفی ہے. الا اللہ، مگر اللہ. اب اونٹوں کا مثبت کردار یہ ہے کہ اس کے پالان ولایت کے کام آئے، قرآن میں ذکر آ گیا. نفی کا کردار یہ ہے کہ حارث بن نعمان فہری اونٹ سمیت جہنم واصل ہوا. العظمت للہ. پلے پڑھ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اونٹ سمیت جہنم گیا. ہاں کتابیں پڑھو، شاید کاظمی تفاسیر اہل بیت کا مطالعہ کرو. رسول کے سامنے آیا، ہاں یہ ھذا من عندک ام من اللہ، یہ جو علی کو تو نے ہمارے سروں پہ مسلط کیا اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ رسول نے مسکرا کر فرمایا من اللہ و منی. کہا میرے اللہ نے حکم دیا، میں نے اعلان کیا، اللہ کی طرف سے بھی ہے میری طرف سے بھی ہے. اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم. پالنے والے اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے آیا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا مجھے توفیق دے، مجھے ہدایت دے، مجھے صلاحیت دے، مگر ایسا حرامی تھا. کہتا ہے اگر ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ حق بھی ہے من عندک تیری طرف سے بھی ہے، میں پھر بھی نہیں مانتا. فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا. اگر تھکے ہوئے تو بخدا میں تو تم سے کہیں زیادہ تھکا ہوا ہوں. ہاں کوشش کرو کہ میں تمہاری تھکن کا بہانہ بنا کے نہ پھٹ جاؤں. ہاں نہیں، میں نے خدا کی قسم، ویسے تو ہر جگہ مگر اس دھرتی سے ویسے کچھ زیادہ ان سے مجھے کہ ہمیشہ میں نے نئے نئے جواہر تمہاری جھولی میں ڈالے ہیں. حالانکہ اس غزیر پر شاہ جی 85 بیان ہو چکے ہیں میرے، ہاں لیکن اس تناظر میں تم نے بھی پہلے مجھ سے نہیں سنا کبھی. سر اٹھاؤ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے آیا ہے، پتھر برسا. یہ جملے اس نے پہلی دفعہ نہیں بولے، یہ سورہ انفال کی ڈاکٹر صاحب آیت ہے. کس میں؟ سورہ انفال میں. کوئی قرآن مجید پڑھا ہو تو بے شک لے آؤ. یہی جملے ابو جہل نے کہے تھے جب رسول قرآن پڑھ رہا تھا. تو کہا یہ ھذا کلام من، کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ ھذا کلام اللہ، اللہ کا. تو ابو جہل نے شاید کاظمی آسمان کی طرف دیکھ کے یہی کچھ کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم. پالنے والے اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے آیا ہے، پھر بھی میں مانتا نہیں. آسمان سے پتھر برسا. اللہ نے فوراً جواب بھیجا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب عذاب کیسے بھیجوں تو جو کھڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ جو 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 ما کان اللہ، ما کان اللہ ہو، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کیسے اللہ عذاب دے دے تو جو موجود ہے؟ تو یہ حارث بن نعمان فہری کوئی زیادہ دلیر نہیں تھا، یہ دیکھ چکا تھا کہ پرسوں ابو جہل نے یہ کہا تو اللہ نے رسول کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجا. رسول تو آج بھی ہے. رسول تو آج بھی کھڑا ہے. عذاب تو آئے گا نہیں، میری ٹور مفت میں بن جائے گی. میں کہوں گا دیکھا میں تو عذاب مانگتا رہا، اگر علی حق ہوتا تو پتھر آنا جاتا. حرامی کو یہ پتا نہیں تھا کل قرآن تھا آج علی ہے.
جو کل قرآن تھا، آج علی ہے۔ جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک۔ سر اٹھانا، یہ تو کم وقت مغالطے میں مارا گیا، برسات پتھر، ابھی آواز کی باز گشت باقی تھی، پتھر آیا۔ میں نے اللہ سے پوچھا، دوستو، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، اظہر شاہ جی، کہ اللہ میاں کل قرآن کی صداقت داغدار ہو رہی تھی، تیرا کلام تھا، تو نے قرآن کی توہین برداشت کر لی اور یہ کہا تو جو آج ان میں موجود ہے میں کیسے بھیجوں؟ آج بھی تو وہی محمد موجود تھا۔ آج بھی تو موجود تھا، پھر پتھر کیوں آیا؟ آواز قدرت آئی، غزل فر تو خود فیصلہ کر۔ ایک بندہ تیری کیسٹ کی توہین کرے اور ایک تیری توہین کرے، ایک کیسٹ کی توہین کرے، ایک تیری توہین کرے، تجھے غصہ زیادہ کس پر ہوگا؟ اللہ میاں صاحب ظاہر ہے جو میری کرے، کہا قرآن میری کیسٹ ہے، علی میرا بدن ہے۔ بشر میں کس طرح آتا، مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا، مسحری کا خدا بندوں کے گھر میں کس طرح آتا۔ ارادے ہیں کہ قرآن میری کیسٹ ہے، سارے ہاتھ اٹھا کے جیتے رہو۔ ہاں قرآن میری گفتگو ہے، کیسٹ ہے۔ علی میرا بدن ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ اس کی توہین میں کیسے برداشت کرتا؟ اور پھر میں آج بھی اگر چپ رہتا تو علی کے دشمنوں کو سوچنے کا، کہنے کا موقع مل جاتا کہ لاکھ علی سے دشمنی کر لو، محمد کی پناہ میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ جو
بسم اللہ. ہاں اور اب ڈاکٹر صاحب لگ رہا ہے کہ واقعی جشن غدیر ہو رہا ہے. ہاں یہی حق ہونا چاہیے ولایت سننے کا. نہیں میں نے رسول کے سامنے اس کے بغل میں کھڑا تھا, پتھر پھینکا تھا کہ پتہ جل جائے کہ علی کی ولایت کا منکر اس کے پہلو میں کیوں نہ کھڑا ہو. اچھا اب اظہر شاہ جی فکرہ جس لیے میں نے بولا وہ یہ ہے, کتابیں پڑھنا, علماء محققین سے پوچھنا, اس کی کھوپڑی پہ گرا, کھوپڑی کو چیرا, نرخرے کو پھاڑا, حلق کو ریزہ ریزہ کیا, جی سینے کو چیرا, پیٹ کو پھاڑا, پھر اونٹ کی کوہان کو پھاڑا, اونٹ کی پسلیاں توڑی, اونٹ کے پیٹ سے نکل گیا, اونٹ بھی مر گیا, خود بھی جہنم واصل. میری روح پاس کھڑی تھی, میں نے فوراً سوال کر دیا, پالنے والے تو نے خود قرآن میں کہا لا تازر وازرۃ وزر اخری, ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جا سکتا. منکر تو یہ تھا کتا. منکر تو یہ تھا. اونٹ بیچارہ کا کیا قصور تھا, حلال جانور تھا, وہ کیوں گیا؟ آواز قدرت آئی غضنفر, میرے نزدیک ذاتی مرتبہ کسی کا نہیں, میں حجت کی وجہ سے کسی کا احترام کرتا ہوں. تمہیں میں نے تو بتایا ہے نا, چاہے حلال جانور ہے, سواری تو علی کے دشمن کی بنا ہے نا. جو علی علی بول غمنا بھی کون, علی 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 نعرہ. کہا سمجھ لو چاہے حلال جانور بھی علی کے دشمن کی سواری بنے, ابھی یا کبھی. میں کیا کروں؟ اونٹ حلال جانور ہے, چاہے یہ بھی علی کے منکر کی دشمن کی سواری بنے, ابھی بنے یا کبھی بنے. میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو, مجھے بس کرنا چاہیے. ہاں دیکھو اظہر شاہ جی, بلم باور علماء سے پوچھنا نا کہ کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے, تو اس میں اکثریت حرام جانوروں کی ہے. اصحاب کہف کا کتا جنت میں, یوسف والا بھیڑیا جنت میں, بلم باور کا گدھا جنت میں. کیا خوش نصیبی ہے آدم کے نالائق بچوں, آدم کی ناخلف اولاد, تو ابن آدم ہو کے جہنم جائے. حرام جانور ہیں, حجت کا احترام کیا, جنت میں جا رہے ہیں. سمجھ گئی بات؟ ہاں ہے حرام جانور. کتابیں پڑھو. بلم باور کا گدھا, بلم باور کے پاس اسم اعظم تھا, اسم اعظم جانتا تھا. اس نے حضرت موسیٰ کو بددعا کر دی تھی. 40 دن تک دشت تیہ میں موسیٰ اور قوم موسیٰ بھٹکتے رہے تھے, راستہ نہیں ملا تھا. جی اتنا مستجاب الدعوت تھا. بس
عورت کی وجہ سے مار کھا گیا، عورت نے بہکا دیا، حجت سے لڑنے چل پڑا، حضرت موسیٰ سے جنگ کرنے کے لیے چل پڑا، اپنے گدھے پہ سوار ہوا، برسوں سے ہوتا تھا۔ وَقَانَ فَارِحًا، یہ لفظ ہے شاہ جی کتابوں میں کہ بڑا تیز رفتار گدھا تھا، گھوڑوں کے برابر دوڑ لیتا تھا تقریباً جا رہا ہے، راستے میں ایک دوست مل گیا، گدھے کی راسیں کھینچی، اس دوست نے پوچھا بلم باور کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ سے لڑنے۔ جو ہی گدھے نے سنا اچھا اللہ کی حجت سے لڑنے جا رہا ہے، گدھے نے دل میں کہا اب اگر میں نے تجھے اٹھایا تو میرا باپ ہو گیا۔ جو ہاں العظمت للہ۔ ہاں اب دوست سے گفتگو ختم ہوئی، باغ کھینچی، اڑ گیا، ایڑ ماری نہیں چلا، چابک مارے نہیں چلا۔ مجھے عزت حیدر کی قسم، علی کے استاذ ولایت کی قسم جو آج علی کے سر پہ سجا، یہی لفظ ہے تفسیروں کے، اتر کے بڑا سا سوٹا اس نے منگوایا، مار 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 کے مر گیا گدھا، آگے نہیں بڑھا۔ مر گیا آگے نہیں بڑھا۔ اللہ نے کہا جبریل میری حجت کے احترام میں سے موت آئی، جنتیوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ۔ اللہ نے کہا غضنفر اب بات سمجھ میں آئی، گدھا میری حجت کی، چھوٹی سی حجت ہے موسیٰ، جو محمد و آل محمد کی جوتیوں کے برابر نہیں۔ کچھ چہرے بگڑ رہے ہیں، ہاں میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، محمد اور اس کی اہل بیت کی جوتیاں زیادہ وزنی ہیں اس سے۔ آؤ میں ثبوت دیتا ہوں، موسیٰ سفر کر رہا ہے، کوئی سرحد آئی، پڑھ سورہ طٰہٰ پڑھنا، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، آوازیں گزرے فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ تو وادی مقدس میں آ گیا ہے، جوتے اتار۔ وادی مقدس ہے، اتار جوتے۔ مجھے عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، تقدس منبر کی قسم، اپنی طرف سے کہوں تو ابھی میری زبان پہ فالج گر جائے، ورنہ شک کرنے والا اپنا ابا تلاش کرے۔ میں نے تفاسیر اہل بیت میں پڑھا کہ موسیٰ سفر کر رہا تھا، جو ہی زمین کربلا شروع ہوئی اللہ نے کہا جوتے اتار۔ حالانکہ اس وقت وہاں قبر حسین نہیں تھی، ابھی ہزاروں سال دیر تھی، بس نسبت تھی یہاں بنے گی۔ وہاں موسیٰ جوتے نہیں لے جا سکتا، یہ عرش تک جوتوں سمیت جاتے ہیں۔ موسیٰ سے کہو عرش پہ جا کے دکھائے۔ میرا نبی گیا جوتوں سمیت گیا، تو پھر جوتوں کی برابری نہیں کرتا نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جو ان کی جوتوں کی برابری نہیں کرتا اس کا احترام حرام جانور کرے اللہ جنت بھیج دیتا ہے۔ علی جیسی حجت کبریٰ کے دشمن کی سواری اونٹ بھی بنے۔ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کی تخلیق کیوں کروئی؟ میں راضی ہوں، کہو تو بس کر دوں اب۔ اچھا عقل سے اللہ مل جاتا ہے، کیوں تنویر رکھوئی؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے نا؟ پکی بات؟ چلو صاحب عقل ہو تم بھی۔ ہاں عقل سے اللہ مل جاتا ہے۔ اور ذرا تفسیر کرو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ،
कैफ रुफियत, इन्होंने आसमान की तरफ नहीं देखा कि उसे बुलंद कैसे किया गया। क्या आसमान हमारे सामने बना है? नहीं, हो सकता है मेरे जाने के बाद कहो कि गज़नफ़र खुद कह रहा था कि अरब वालों से अल्लाह ने कहा। चलो, अरब वालों के सामने बना था? बोलो, पिछले माले वालों नहीं? दो बंदों ने हाथ उठाया, बाकियों अच्छा। तो जब बना ही नहीं शाजियन के सामने, फिर क्यों कह रहा है अफला यंज़ुरून? क्या इनकी नजरें नहीं है कि आसमान कैसे बुलंद हुआ? या कुरान की सिदाकत पे उंगली उठाओ, वरना मानना पड़ेगा ये आसमान फलक की बात ही नहीं। अल्लाह कह रहा है इन्होंने आसमान विलायत को मोहम्मद के हाथों पे बुलंद होते नहीं देखा। जो इन्होंने आसमान विलायत को मोहम्मद के हाथों पे, हाँ, और ये बुलंदी डॉक्टर साहब अल्लाह को भी, यानी बेदिल के दिल को भी मजा दे रही है। कहने को तो शाह जी हर कोई कह देता है पलाना को मिंबर बना, रसूल ने हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, मन कुंतु मौला हो फालियुन हादा मौला नारा हैदरी आली, और छुट्टी नहीं। देख, हाँ, ये है, बस ये ऐसे हाथ उठाना है। नबी ने अली का हाथ उठा दिया। मैं अर्ज करूं, तुम्हारे रसूल का फरमान है नानो मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत हैं। अली बादशाह कहते हैं नानो कुदरतुल्लाह, हम अल्लाह की कुदरत हैं। वैसे 14 मशीयत हैं, 14 के 14 कुदरत हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ। वो कह रहा है मैं मशीयत हूं, ये कह रहा है मैं कुदरत हूं। अल्लाह की मशीयत ने अल्लाह की कुदरत को पालानों के मिंबर पे बुलाया। जो मुस्तफा भाई एक जुमला कहना है मुझे, और ये वादा इस गदीर की ईद की कसम वादा कि जो यहाँ है वो उस जुमले के बाद यहाँ नहीं रहेगा, वो अर्श पे होगा, और जो सिरे से है ही नहीं यहाँ, मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगा। सर उठाना, मशीयतुल्लाह ने कुदरतुल्लाह को पालानों के मिंबर पे बुलाया है, हाथ डाल के हाथ उठा लिया। तवज्जो, रसूल के हाथ की हकीकत क्या है? दुश्मन को तीर मारा, आयत आ गई मारा मैं इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये जो तीर तूने मारा है तूने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा है। जो यानी रसूल का फेल अल्लाह का फेल, रसूल का फेल अल्लाह का फेल। और सर उठाना, बैत शजरा, बैत रिजवान में बिला तशबीह रसूल ने हाथ फैलाया, सहाबा ने हाथ रखने शुरू किए, टीला बन गया, आखिर में खैबर शिकन का हाथ आया। आयत आ गई सूरह फतह की, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जो हाथ ऊपर है यही तो यदुल्लाह है। आओ फिर गौर
کریں. مشیت اللہ نے قدرت اللہ کو پالانوں کے منبر پہ بلایا، فعل اللہ نے ید اللہ کو بلند کیا. زمانہ اظہر شاہ جی شاہد کاظمی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. آؤ غضنفر بتانے لگا ہے سب سے بڑی فضیلت میرے نبی کی یہ ہے بندہ بلند کر رہا ہے اللہ کے ہاتھ کو. یہ ہے حقیقت محمدیہ کہ بندہ ہو کر دست خدا کو بلند کر رہا ہے. فقط ایسے نہیں کہ رسول نعوذ باللہ یوں زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، چہرہ علی کی طرف اٹھا ہوا تھا، نگاہیں علی کے کعبہ رخسار کا طواف کر رہی تھی. محمد کی نگاہیں کیا ہیں؟ ما زاغ البصر وما طغى. چہرہ کیا ہے رسول کا؟ بیٹھے بیٹھے رسول کے دل میں خیال آیا قبلہ بدل جانا چاہیے، اب کعبے کو قبلہ ہونا چاہیے، بہت ہو چکی. بھئی یہ خیال آیا شاہ جی، اور ساتھ ہی رسول نے کعبے کی طرف منہ پھیرا، فوراً آیت آ گئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے رسول یہ جو تو نے بیت المقدس سے اپنا رخ کعبے کی طرف موڑا ہے، ہم نے تیرے رخ کو مڑتے ہوئے آسمانوں میں دیکھ لیا ہے. قد ارا نہیں، قد نرا، ہم نے دیکھ لیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قبلہ کیا ہے؟ جدھر تیرا رخ پھرے میری رضا پھر جاتی ہے. تو اب جدھر تیرے نبی کا چہرہ ہوگا ادھر اللہ کی رضا ہوگی. نبی نیچے دیکھ رہا ہے تو اللہ کی رضا نیچے، اب نبی دیکھ رہا ہے اوپر. اب غور کر، مشیت اللہ نے قدرت اللہ کو بلایا، فعل اللہ نے ید اللہ کو پکڑا، ما زاغ البصر نے علی کے رخسار کو چوما، اللہ کی رضا نے علی کے چہرے کو اپنی بندش میں لیا. اور توجہ، کلام اللہ نے لسان اللہ کے بارے میں کہا من کنت مولا. بلند کر کے مشکل خوشحالی آجت روالی شیر خدالی ہر کو چار گلی علی علی بول ہم ناوی کون علی 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 نعرہ جو سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، تو اسی کی طرف اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. انہوں نے آسمان ولایت کو بلند ہوتے نہیں دیکھا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. انہوں نے جبال کی طرف، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا. علی کے بیٹے نے فرمایا جیسے پہاڑ اپنے مقام پہ قائم ہے، ہماری ولایت ہر بندے کے گلے میں ایسے قائم. جی، تو جبل نہیں کہا، جبال. جبل ہوتا تو صرف علی کی ولایت، جمع کا صیغہ ہے، یعنی آج 12 ولایتیں. جو
ارادے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کیسے ہموار کی گئی. کتابیں پڑھیں، اتنا سا اگر کوئی پودا تھا، کوئی چھوٹی سی جھاڑی تھی، رسول نے فرمایا قُم بِہَا، جڑ سے اکھاڑ دو. سرکار یہ کوئی جگہ تو نہیں کہہ رہے، وہ چھوٹی سی ہے. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں اکھاڑ دو. میں نے آج کسی کا ہاتھ بلند کرنا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے میں جھاڑی کی اوٹ میں تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں. جو کل جو کوئی یہ نہ کہہ سکے میں تو فلاں جھاڑی کی اوٹ میں تھا. نہیں، تن کا بھی نہیں رہنے دینا، ہموار کر دو. اللہ کہہ رہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جنہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کیسے ہموار کی گئی. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، رسول تو یاد دلا دے، بس تیرا کام یاد دلانا ہے، تو داروغہ نہیں. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں جس نے منہ موڑ لیا اور کافر ہو گیا. اور کافر ہو گیا شاہ جی دلیل ہے اس امر کی کہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو پہلے کافر نہیں ہے. لازمت اللہ سمجھ آ رہی بات؟ پہلے پہلے کافر نہیں ہے، آج علی کی ولایت سے منہ موڑا، کافر ہو گیا. میں نہ تھکنا، میں خود بھی تھکا ہوا ہوں. ہاں تھکنا بشریت ہے. ہاں تھک جانا انسان پر کوئی الزام یا تہمت نہیں. ہاں یہ شیوا ہے ہمارا. جاؤ اپنے اپنے گھروں کو اور ساری رات روش فردوس پر خوابوں میں جشن غدیر دیکھو. فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جو بندہ آج کافر ہو رہا ہے اسے اللہ عذاب اکبر دے گا. نہیں بھائی مصطفیٰ، دیکھنے والی بات یہ ہے اپنے کسی دشمن کو اللہ نے عذاب اکبر ڈاکٹر صاحب نہیں کہا. اب اللہ جانے کوئی کیا سمجھے گا، کون تازہ دم ہے، کون تھک گیا ہے، کون دشت ادراک میں کھویا ہوا ہے، کون روش عرفان میں میرا رفیق سفر ہے. رسول کی حدیث ہے ان اللہ لا اشد غضبا علی من اشرک بولایت علی بن ابی طالب ممن اشرک باللہ. فرمایا اللہ اپنی ذات کے مشرک پہ اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس بندے پہ غضبناک ہوتا ہے جو علی کی ولایت میں شریک کرے. جو اب نعرہ سکڑتے سکڑتے اس بانس تک آ گیا. اپنے مشرک پر کم غضبناک ہوتا ہے، علی کی ولایت سے شرک کرنے والے پر زیادہ. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میدان قیامت میں دونوں آئیں گے، ایک طرف اللہ کا مشرک، ایک طرف علی کا. اللہ علی کے مشرک کی طرف دیکھ کر کہے گا کمینے نمک حرام، چلو اس کے پاس تو یہ حجت ہے، اللہ میاں تو کوئی نظر آتا تھا. پالنے والے تو کوئی کون ہے کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کون ہے کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کون ہے کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کیا ہے علی ہی جانے، علی کو پتہ ہوگا. علی کیا ہے علی ہی جانے، علی کو پتہ ہوگا.
مشاہد میں علی آئے تو کہتے ہو نماز باطل ہے، اگر مشاہد میں علی آئے تو کہتے ہو نماز باطل ہے، علی مادے میں آئے تو بابا کاجے کا کیا یہ تو میرے محترم فیصلہ ہے، کعبہ ہو یا نماز، عبادت ہو یا قبلہ، یہ تو فیصلہ ہے کہ جہاں علی آئے دونوں اثر ملتے ہیں، نفی والا بھی اس بات والا بھی۔ جہاں علی اتر آئے مکان کو قبلہ کر دیتا ہے، بتوں کو بھگا دیتا ہے۔ ہاں تو جس کی نماز میں اندر شک کے بت گڑے ہیں ان کی باطل ہو جائے گی، اور جو احترام سے میرے مولا کا نام لیں گے ان کی نماز نمازوں کا قبلہ ہو جائے گی۔ ہاں بس ختم ہو گئی گفتگو میرے مہربانوں بزرگوں عزیزوں۔ اللہ ایسے بندے کو عذاب اکبر دے گا، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ۔ بس آخری آیت ہے، آخری جملہ سنو جاؤ، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ، انہوں نے مر کے ہمارے پیش ہونا ہے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ، ان کا حساب شاد بھائی ہم نے لینا ہے، تیرے ساتویں امام سے، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے پیش ہونا ہے؟ اللہ تو بدن نہیں رکھتا، اس کی پیشی کیسی ہے؟ چلو اللہ حساب لے سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ پیشی کیسی ہے؟ توجہ، ہر حلال زادے کی امانت ہے، جو سردی کے لمحات میں بھی جشن غدیر منانے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، جس کے سینے میں شک کا کوئی بت نہیں چھپا ہوا، جس کا دل عرش اعظم ہے۔ اِنَّا قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، تیرے نبی کی حدیث ہے مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے۔ تو جس بندے کا دل عرش الہی ہے وہ ایک لمحہ غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا اِذَا قَانَ یوم القیامت جمع اللہ الخلائق فی سعید واحد۔ چلو عربی کو چھوڑوں، صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ ازل سے لے کر شام محشر تک کی ساری مخلوق کو جمع کرے گا۔ سب جب میدان قیامت میں جمع ہو جائیں گے، نبی اور علی کو بلایا جائے گا، اللہ میرے نانا کو ایک سبز حلہ پہنائے گا جس کی مغرب سے مشرق تک روشنی سے ذرہ ذرہ منور ہو جائے گا، ویسا ہی ایک حلہ میرے دادا علی کو پہنائے گا، پھر ایک گلابی رنگ کا حلہ میرے نانا کو پہنائے گا، مشرق سے مغرب تک ہر چیز جگمگا اٹھے گی، ویسا ہی حلہ میرے دادا علی کو پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ کی عرش سے آواز آئے گی، کہاں ہے علی کے 11 معصوم بیٹے؟ میں تو بدن رکھتا نہیں، آج میری نیابت میں یہ پیشی بھی تمہاری میں ہے، حساب بھی کرتے جاؤ، جہنم و جنت میں فیصلہ بھی جشن ہے، یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، قبلہ صاحب کی تقریر کا صدقہ، آج کے دن کا صدقہ، جو نعرہ لگائے گا میرا ایمان ہے من کی مراد پائے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے، اور جس آدمی کو مولا کی آواز پسند ہوگی، جس آدمی کی آواز، وہ نعرہ ضرور لگائے گا، نعرہ اے علی کے 11 معصوم بچوں، ہاں میں غائب ہوں،
میں بات جنگ صاحب ختم ہو گئی، تحفہ دینے لگا ہوں، اور بڑا خاص تحفہ ہے، اور خاص تحفہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں غائب ہوں، میں ہویت والا ہوں، تم میری ہویت کے مظہر ہو، چونکہ ہوا کے عدد بھی 11 ہیں، تم بھی 11 ہو۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ ہوا کے عدد بھی ہے کہ 5 واؤ کے 6، 6 5 11، اور تم بھی علی کے 11 بیٹے ہو۔ کتنے افسوس کا مقام ہے حیدر شاہ جی ڈاکٹر صاحب کہ علی کا نمک کھا کے علی پہ غرانے والے، جس علی کی صلب میں ہویت پلتی ہو۔ جس کی صلب میں ہویت رہتی ہو، اللہ جانے اس علی کی اپنی حقیقت کیا ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ قیامت کو سمجھ آئے گی علی کیا تھا، علی کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی ہاں، انہوں نے حساب لینا ہے، یہ اس کے قائم مقام ہے۔ تو آج صرف تمہیں ولایت عطا نہیں ہوئی، ہویت عطا ہوئی ہے۔ ہاں، اور ولایت بھی چونکہ بندوں کا تو یہ عہدہ ہی نہیں، انما ولیکم اللہ، ولی خود اللہ ہے۔ اسی لیے تو ولایت کے اعلان پہ لہجہ بدل لیا کہ آج اگر اعلان نہیں کرتے تو تو نے میری رسالت کوئی نہیں پہنچائی۔ ہاں، ولایت بھی اللہ والی عطا ہوئی، ہویت بھی اللہ والی عطا ہوئی، اور میں اسی ولایت و ہویت کے صدقے سے اس سے دعا کر رہا ہوں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، روایت نبھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اس ہویت اور ولایت کے صدقے میں ذات واجب تم لوگوں کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا، اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ ہاں، آج تو ویسے بھی حضرت شاہ جی ذاتی طور پہ اللہ کے گھر کی خوشی ہے، کیونکہ جو بچہ جس کے گھر میں پیدا ہو ساری ذمہ داریاں گھر کے مالک پر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو علی کہاں آیا؟ اللہ کے گھر میں آیا ہے نا، تو ساری ذمہ داریاں آج تو اللہ کے گھر کی ذاتی خوشی ہے۔ ہاں، ہم روایت نبھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ اس دن کے صدقے اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تندرستی دور ہو، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ ملے، جن کے کوئی عزیز قید ہے رہائی نصیب ہو، جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایت عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں غیرت و مرام تک پہنچا، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے میرے معبود کے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔